السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی من واحدۃ الی ثلاث او ما بین واحدۃ الی ثلاث سنتان، اور اس صورت میں کہ کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے 1 سے 3 تک، من واحدۃ الی ثلاث، 1 سے 3 تک تجھے طلاق، انتی طالق من واحدۃ الی ثلاث، یہ کہا کسی نے، او ما بین واحدۃ الی ثلاث، یا کہا کہ انتی طالق ما بین واحدۃ الی ثلاث، تجھے طلاق ہے وہ جو 1 سے 3 کے درمیان ہے، ایسے کسی نے کہا، فرماتے ہیں سنتان، اس صورت میں 2 طلاقیں ہوں گی۔ کتنی طلاقیں ہوں گی؟ من واحدۃ الی ثلاث، 1 سے 3 تک، تو 1 سے 3 کے بیچ میں کتنی ہوں گی؟ 2۔ وہ تو متعین ہے نا، وہ کیا ہے؟ متعین، 2 تو متعین ہے۔ ہاں، جنہوں نے غایتین کو داخل، مطلب غایتین کا اعتبار کیا، یعنی ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا، ان کے نزدیک تو پوری 3 ہو جائیں گی، اور جنہوں نے ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہی نہیں کیا ان کے نزدیک تو صرف 1 ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک 2 طلاقیں ہوں گی، فرماتے ہیں 2 طلاقیں ہوں گی یہ۔ اور اگر کسی نے یہ کہا وہ بثلاثت انصاف طلقتین، 2 طلاقوں کے 3 نصف، اے انت طالق، تجھے طلاق ہے، بے ثلاثت انصاف طلقتین، 2 طلاقوں کے 3 نصف، کتنے؟ 3 نصف۔ یا کسی نے کہا، اچھا تو کہہ رہے ثلاثن، اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کتنی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیسے 3 طلاقیں؟ بیٹا 1 کے نصف اگر بنایا جائے کتنے بنتے ہیں؟ ارے کسی ایک چیز کے نصف اگر بنائے جائیں تو 2 ٹکڑے بنیں گے نا، نصف نصف 2 ٹکڑے بن جائیں گے نا، اور یہاں پر 2 طلاقیں ہیں تو 2 طلاقوں کے نصف کتنے ہوں گے؟ 4 ہو جائیں گے نا، کتنے ہو جائیں گے؟ 4، 2 طلاقوں کے نصف 4 ہو گئے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والے نے کہا کہ 2 طلاقوں کے 3 نصف، جب ہم 3 نصف کہیں گے تو کتنے؟ 2 طلاقوں کے نصف ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 4، تو 3 نصف کتنے ہو جائیں گے؟ ارے بھائی 2 طلاقوں کے کل نصف کتنے ہو گئے؟ 4 ہوئے نا، اور یہ 3 نصف کہہ رہا ہے، تو 4 کل ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 4 کل ہوئے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3 نصف، تو 4 سے تو 3 ہی تو نصف ہوئے نا۔ اب جب 3 نصف ہوئے، اب 3 نصف کے اندر بات مسئلہ ہے کہ یہ بعض ائمہ نے یہ کہا کہ ہر نصف کو پورا کیا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ہر نصف کو، بھائی یہ آدھی طلاق تو ہو نہیں سکتی، گویا کہ یہ کہو کہ ہر طلاق کا آدھا کہا ہے اس نے، اور آدھی طلاق گویا کہ جب آدھی طلاق ہوگی تو 3 نصف کی
ہر نصف کو پورا کیا جائے گا تو 3 نصف ہے، تو ہر نصف کو اگر ہم پورا کریں گے تو کتنے طلاق ہو جائیں گی؟ ارے پورا بنائیں گے تو 3 طلاق ہوں گی بھائی، نصف تو ہو نہیں سکتی، تنصیف ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کو مکمل کرنا ہے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3 طلاقیں ہو جائیں گی نا۔ تو اس لیے اگر ہر نصف کو مکمل کیا جائے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا سلاسل، 2 طلاقوں کے 3 نصف میں ہر ایک کو مکمل کرنے کی وجہ سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ آدھے سے طلاق پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور اگر کسی شخص نے کہا بے ثلاثت انصاف طلقتن، ایک طلاق کے 3 نصفوں کے ذریعے سے تجھے طلاق ہے، ایک طلاق کے 3 نصف، تو گویا کہ 3 نصف مت کہو، یہ کہو کہ 3 ٹکڑے، ایک طلاق کے 3 ٹکڑوں کے ذریعے سے 3، یا یہ کہہ لو کہ ایک طلاق کے 3 نصف، ایک طلاق کے تو 2 نصف ہوتے ہیں، ارے بھائی ایک طلاق کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، نصف نصف کیا جائے تو 2 ٹکڑے بنیں گے نا۔ اب ایک ہی طلاق کے اگر 3 ٹکڑے ہوں گے تو 1.5 طلاق ہو گئی نا، کتنی ہو گئی؟ 1.5 ہو گئی نا، ایک اور آدھی، تو ایک تو طلاق پوری ہو گئی، اور جو آدھی بچی تو آدھی تو مکمل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ آدھی مکمل کی جائے گی تو کل کتنی طلاق ہو جائیں گی؟ پھر 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر ایک طلاق کے 3 نصف اگر اس نے دے دی طلاقیں تو بیٹا 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ فرماتے ہیں بیٹا کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے تو ایک چیز کو آدھا آدھا کریں گے تو 2 نصف ہوں گے، تو 2 کو تو ہم جوڑ کے ایک طلاق ہو جائے گی پوری، 2 کو جوڑ کے تو پوری ایک طلاق ہو گئی، اب بچا آدھا، تو آدھا بچا تو آدھی تو طلاق ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اگر تو اس میں بھی وہی قول ہوگا، اس میں بھی ویسی قول ہوگا کہ اگر جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہر نصف کو مکمل کیا جائے گا، تو ہر نصف کو مکمل کیا جائے گا تو ان کے نزدیک تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، پھر اس میں بھی بات نہیں آئی۔ ہاں فرماتے ہیں وہ بسلاست، اور یا یہ کہا کہ بسلاست انصاف طلاقتن، ایک طلاق کے 3 نصفوں کے ذریعے تجھے طلاق ہے، طلاقتان، تو اس صورت میں وقیل سلاس، اور یہ بھی کہا گیا ہے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیا کہا گیا؟ امام اعظم کا قول یہی ہے کہ 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وجہ پر کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی وجہ یہ ہے انا ثلاثت انصاف طلقتن، ایک طلاق کے 3 نصف، تو حقیقت کے لحاظ سے تو ایک کے نصف اگر کریں گے تو 2 ہی ہوں گے، تو اب اس کے ساتھ میں ایک نصف اور بڑھایا جائے تو 1.5 ہو جائے گی نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق کے 3 نصف یکون طلاقتن و نصفن، یکون طلاقتن و نصفن، ایک طلاق ہوگی پوری اور آدھی ہوگی، فیتکامل النصف، تو نصف مکمل ہو جائے گا، فحصل طلقتان، تو 2 طلاقیں حاصل ہوں گی، ووجہ الثانی، اور دوسرے قول کی وجہ کی کہا گیا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ان کے نزدیک کیا؟ ہر ایک نصف کو مکمل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا ہر نصف مکمل ہو جائے گا۔ دوسری کی وجہ یہ کہ ان کل نصف یتکامل، ہر نصف مکمل ہوگا، اور 3 نصف ہیں تو تینوں نصف کو مکمل کرو تو 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، فحصل ثلاث، تو الگ الگ بالکل پوری 3 طلاقیں ہو جائیں گی، ہے یہ ایک صورت ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب اگلے فرمانے وفی انتی طالق واحدۃ فی اثنتین، کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق واحدۃ فی اثنتین، تجھے طلاق ہے 1-2 میں، یہ تو لغوی معنی ہم نے کر دیا، کیا کر دیا؟ یعنی تجھے طلاق ہے 1-2 میں، اگر ہم نے کہا واحدۃ فی اثنتین، 1-2 میں۔ اب بیٹا ایسا لفظ جو بولتے ہیں عرفی اعتبار سے تو ایسا لفظ ضرب کے لیے بولتے ہیں، کس کے لیے؟ ضرب کے لیے ہے،
अशरुन फी अशरिन पढ़ा है, 10 10 में, यानी दह दर दह, दह दर दह। अरे फारसी में वही तो है। और दह दर दह का मतलब 10 का 10 में गुणा करो, जर्ब करो, 10 ढाई 100, तो 100 गज 100 हाथ निकलता है ना। ऐसा उर्फ में जब भी बोला जाता है तो वो किसके लिए बोला जाता है? जर्ब के लिए। किसके लिए? तो अब अगर बेटा जर्ब के लिए उर्फ का एतबार करें तो उर्फ का एतबार तो जर्ब के लिए होगा ये। और जर्ब के लिए जब किसी ने कहा अंती तालिकुन वाहिदतन फी इसनतैन, कि तो तुझे तलाक है एक जो मजरूब हो दो में, जर्ब जिसकी की गई हो दो में, तो एक की जर्ब दो में करेंगे तो एक दूना दो। अरे दो एकम दो कह लो या एक दूना दो कह लो, है वन टू वन जा टू, वन टू जा टू, हर सूरत में टू है। तो जर्ब अगर करेंगे तो कितनी हो गई? दो हो गई। इसलिए इमाम जुफर ने तो यहां पर भी यही कहा कि दो तलाक वाक़ई होंगी, चाहे नियत जर्ब की करे या ना करे। नहीं नहीं, जर्ब की नियत अगर करे, क्योंकि अगर नहीं करे जर्ब की नियत तब तो वो भी एक ही कायल होंगे। लेकिन इमाम आजम का यहां पर कौल ये है कि अगरचे जर्ब की नियत कर ले तब भी एक ही वाक़ई होगी, तब भी। क्यों? इमाम आजम ने यहां पर क्या फरमाया? इमाम आजम का कौल ये है कि जब वाहिदतन फी इसनतैन इस जैसा जुमला बोला जाता है ना, तो इससे मकसूद जर्ब नहीं होते, तकसीर मजरूब में यह मुअस्सिर नहीं होता है। ये कि मजरूब में ये जर्ब दी जाए और जर्ब देकर उसका डबल या तिबल किया जाए, कह रहे हैं कि नहीं, बढ़ाएगा नहीं ये मजरूब में, ये इसका असर नहीं होगा, बल्कि इसका असर सिर्फ ये होगा कि जो एक शय है उसके अज्जा, उसके अंदर तकसीर को बताएगा, ये उसके अंदर तकसीर को बताएगा, कसरत को बताएगा, अज्जा ज्यादा बताएगा कि एक दो में, यानी एक ही तलाक जिसके दो अज्जा हो, ये मुराद है। इमाम आजम ने ये फरमाया। लेकिन साहिब फतुल कदीर जो कि असहाब तरजीह से हैं, उन्होंने इस जगह पर इरशाद यही फरमाया कि इस जगह इमाम जुफर का कौल जो है वो उर्फ के मुताबिक है यहां पर। और बाबे तलाक में अल्फाज का इस्तेमाल जो हो रहा है उसमें एतबार उर्फ का है, उसका उसमें एतबार उसका वज़ा वगैरह का नहीं है। तो हो सकता है कहीं पर इमाम आजम ने जो कहा है कि हो सकता है कहीं पर वैसा भी हो, लेकिन उर्फ यही है कि जब ऐसा जुमला बोला जाता है तो जर्ब मुराद होती है। और जर्ब में भी क्या मकसद? तकसीर अज्जा नहीं कि एक ही शय की अज्जा बताना मकसद होता है, ये मकसूद नहीं होता है, बल्कि मकसूद होता है जर्ब देना। एक को दो में जर्ब देंगे तो दो हो जाएंगी, ठीक है। उर्फन यही होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी तो उर्फ में यही होता है ना, हमारे यहाँ पर भी तो उर्फ में ऐसे ही होता है कि अगर हम कहें वन इन टू टू, तो इससे क्या मुराद होता है? इंग्लिश में हम बोल रहे हैं अभी, है वन इंटू टू, इसका मतलब क्या होता है? जर्ब देना ही तो मकसद होता है ना। यानी टेबल आप पढ़ लीजिए, है वन टू जा टू, ये मतलब होता है इसका सीधा सीधा। तो हमारे उर्फ में भी जब भी ऐसा लफ्ज बोलते हैं तो उससे मकसद क्या होता है? जर्ब। जर्ब का मतलब कि शय के अंदर बढ़ोतरी, ना कि एक ही शय के अज्जा की कसरत बताना, यह मकसद नहीं होता है। तो उर्फ के मुताबिक किसका कौल है? इमाम जुफर का। इसलिए साहिब फतहुल कदीर ने कहा कि सिर्फ कह देना काफी नहीं है। इमाम जुफर का कौल यहां पर दलील के मुवाफिक है, उर्फ के मुवाफिक है, और दलील ही राजे होती है। इसलिए इस मौके पर इमाम जुफर का कौल राजे होगा। और अल्लामा साहिब फतहुल कदीर वो असहाब तरजीह से हैं, लिहाजा तरजीह यहां पर इमाम जुफर के कौल को मिलना चाहिए। क्या? कि दो तलाक वाक़ई हो जाएंगे अगर जर्ब का एतबार करे, नियत करे, ठीक है ना। लिहाजा अगर जर्ब की नियत करे तब भी एक ही तलाक वाक़ई हो,
یہ عرف کے خلاف. فرماتے ہیں وفی انت طالق واحدتن فی سنتین، اور اس سلسلے میں کہ کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ایک دو میں، تو امام اعظم کے نزدیک واحدتن ایک طلاق واقع ہوگی. نو ضربہ اولا، خواہ ضرب کا گوڑا کی نیت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں، کرنے کی صورت میں بھی کہا ایک ہی طلاق واقع ہوگی. قالو، علماء نے فرمایا، اس کی وجہ ایک طلاق واقع ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں. علماء نے فرمایا لأن عمل الضرب، کیونکہ ضرب کا اثر فی تکثیر الاجزاء، ایک ہی شے کے اجزاء کو کثیر کرنے میں ہوگا، لا فی زیادت المضروب، نہ کہ مضروب کی زیادتی ہے. تو انہوں نے شیء واحد کے اجزاء مانے، گویا کہ یہ کہا کہ انت طالق فی واحدۃ، نہیں، انت طالق واحدۃ فی اثنتین، ایسے کہا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ تجھے ایک طلاق ہے جس کے اجزاء دو. اس سے یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ایک طلاق جس کی ضرب دی گئی دو میں، تو ضرب دینے کے بعد بھی کثرت اجزاء مراد لیتے ہیں یہ لوگ، اور مضروب کی زیادتی مراد نہیں لیتے. اگر مضروب کی زیادتی ہو جائے گی تب تو دو ہو جائیں گے. ضرب کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک کو، دو میں. اگر مضروب کی ذاتی مراد لی جائے تو دو طلاقیں ہو جائیں گی پھر. لیکن اس صورت میں عرف کے موافق کس کا قول ہے؟ امام ظفر کا. امام ظفر نے یہی مراد دیا ہے کہ نہیں، ایسے لفظ جب بولے جاتے ہیں عرف میں تو مضروب کی زیادتی ہی مراد ہوتی ہے. وَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَسَنَتَيْن فَثَلَاث، اور اگر کسی شخص نے واحدتن فی سنتین بولا تھا تو چاہے ضرب کی نیت کی ہو یا نہیں کی ہو، ہر صورت میں ایک طلاق واقع ہو رہی تھی. وَإِن نَوَى واحد، اگر کسی شخص نے یہی کہہ دیا وہی انت طالق واحدتن فی سنتین، یہ کہا تو لفظ فی تو بولا تھا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ فی بمعنی واو ہے. کیا ہے؟ فی بمعنی واو ہے، اور اصل معنی اس کا وہ بتا رہا ہے کہ انت طالق واحدتن و اثنتین. اگر یہ نیت کر لی اس نے فی کو بمعنی واو مان لیا تو معنی ہوگا کہ تجھے طلاق ہے ایک اور دو. اب تو یار سری ہو گیا نا، کتنی ہو جائیں گی طلاق ہے؟ کہہ رہے فصلاسن، ایک ہی لفظ سے کتنی طلاقیں ہو گئی؟ اب تین طلاقیں ہو گئی. ٹھیک. فی الموضوعۃ، لفظ بولا تو ایک ہی بار میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو الفاظ الگ الگ ہیں. پہلے تو واحدہ ہوا، پھر سنتین الگ سے ہوا. تو بیٹا جو موضوعہ ہے جس سے وطی کی جا چکی ہے، تو چاہے اس کو طلاق تین اجتماعی طور پر دی جائے یا الگ الگ کر کے دی جائے، وہ تینوں کی محل ہے. وہ کس کی محل ہے؟ تینوں کی محل ہے. لیکن وہ لڑکی جو کہ موضوعہ نہیں ہے، جس سے ابھی وطی نہیں کی گئی ہے، اگر الگ الگ اسے طلاقیں دی جا رہی ہیں تو وہ تو ایک ہی طلاق، پہلی ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں تو باقی جو بعد کی جو دو طلاقیں ہوں گی اس کے حق میں لغو ہوں گی. کیا ہوں گی؟ بیکار ہوں گی وہ، کیونکہ وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی. ہاں اگر اجتماعی طور پر تین طلاقیں دے دیں اسے، ہے نا، اجتماعی تفریق کے ساتھ نہیں، اجتماعی طور پر تجھے تین طلاق، تو تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی اس پر، وہ بھی مغلظہ ہو جائے گی. تینوں طلاقوں سے اب بائنہ ہوگی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں تینوں طلاقوں سے اب وہ بائنہ ہوگی. اسی لیے فرماتے ہیں وَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَسَنَتَيْن، اور اگر اس نے نیت کر لی وہی بولنے میں، واحدتن فی اثنتین بولنے میں نیت کر لی واحدتن وسنتین کی، یعنی ایک اور دو کی، یعنی فی کو بمعنی واو مان لیا اس نے، فصلاسن، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ تین ہوں گی. فی الموضوعہ، موضوعہ کے اندر، وفی غیر الموضوعہ واحدہ، اور غیر موضوعہ میں، کیونکہ وہاں بھائی طلاق تو ضرورتاً دی جا رہی ہے نا، جتنا کم سے کم ہو، وہ تو موضوعہ بھی نہیں ہے، جتنا کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے. اس لیے غیر موضوعہ تو ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جا رہی ہے، تو وہاں پر تین طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جدا ہی تو کرنا ہے.
وہ ایک ہی طلاق سے وہ وہاں پر پوری ہو جا رہی ہے. فرماتے ہیں وفی غیر الموتوۃ واحدہ، غیر موتوا کے حق میں ایک، مثل واحدۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کہنا ہے، یہاں پر واو کی نیت کر لی نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جائے واحدۃ و سنتین، ایک اور دو، ٹھیک ہے نا، ایک ایسے کہا جائے کس سے؟ غیر موتوا سے. اگر غیر موتوا سے ایسے کہا گیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی نا. ایسے یہاں پر واحدۃ فی اثنتین کہا غیر موتوا کے لیے، تو اور نیت کس کی کر لی؟ فی بمعنی واو، تو یہاں پر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جا رہی. کون؟ غیر موتوا. اے اذا قال لغیر الموتوۃ، جب کسی نے غیر موتوا عورت سے کہا انتی طالق واحدۃ فی سنتین، یہ کہا، وَنَوَى وَاحِدَةً وَسَنَتَيْن، اور نیت کر لی واحدتن و سنتین کی واو کے ساتھ، ہے نا، جو کہ جمعیت کے لیے آتا ہے. تقع واحدتن، تو غیر موتوا کے حق میں طلاق ایک واقع ہوگی. کما اذا قالا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے غیر موتوا سے یہ لفظ بول دیا، کیا؟ انتی طالق واحدتن و سنتین. تو پہلے واحدہ کہہ دیا، ایک ہی طلاق سے ہی بائنہ ہو گئی، پھر سنتین والا اس کے حق میں بیکاری ہی ہے. تقع واحدتن، جیسے کہ اس صورت میں واحدہ ایک طلاق واقع ہوگی، ویسی اس صورت میں بھی. تو یہاں پر کما اذا قالا سے مثلا واحدۃ و سنتین کی کا معنی واضح کیا. وَإِن نَبَا مَعَ سَنَتَيْن، اور بولا تو وہی، کیا؟ انتی طالق واحدۃ فی سنتین، بولا وہی لیکن نیت کر لی مع سنتین. کس کی نیت کر لی؟ یعنی اس نے فی بمعنی مع مان لیا، نیت یہ کر لی. تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ کہنا ہے فَالثَّلَاثُ، کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی مولانا. اب یہاں پر تو مع بول رہا ہے نا، تو مع تو ساتھ ساتھ کے لیے بولا استعمال ہوگا نا. کس کے لیے؟ ایک دو کے ساتھ. اجتماعی ہوئی تفریقی ہوئی یہ طلاق؟ اجتماعی ہوئی نا. اب تو جب اجتماعی ہوئی تو بیٹا اجتماعی میں تو مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں برابر ہیں، دونوں پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے فَثَلَاثٌ ان نبا مع سنتین، اور اگر وہی بول کر مع سنتین مراد لے لیا، نیت کر لی اس کی، فَثَلَاثٌ، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور 3 طلاقوں کے وقوع میں مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں برابر ہوں گی. سمجھے؟ تفریق والی صورت میں تو غیر مدخولہ کے حق میں تو ایک طلاق سے وہ تو بائنہ ہو جا رہی ہے، لیکن اجتماع کی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وفی سنتین فی سنتین ونبا ضربا سنتان، اور اگر کسی شخص نے کہا انتے طالق سنتین فی سنتین، کسی نے کہا تجھے طلاقیں ہیں دو دو میں، وفی قولہ، یہاں پر اصلی عبارت ہوگی وفی قولہ سنتین فی سنتین. اس قول میں کہہ رہے ہیں ونبا ضربا، اور ضرب کی نیت کر لی. سنتین فی سنتین کہنے میں نیت کر لی کس کی؟ ضرب کی نیت کر لی. ٹھیک ہے، سنتان، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ 2 طلاقیں. کیا مطلب؟ یعنی فی سنتین کہا نا، اور فی کو بے معنی مع مان لیا، تو کہہ رہے ہیں اور ضرب کی نیت کر لی ضرب کی. تو امام اعظم کے نزدیک تو بیٹا تقصیر اجزاء کے کا افادہ کرے گی یہ ضرب. مضروب کی ذاتی کا افادہ، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ 2 ہی تو ہوں گی. پھر ارے معقل میں گزر تو چک گیا. اب یہاں پر چاہے فی کو مع کے معنی میں مان لے تب بھی 2 ہی طلاقیں واقع ہوں گی امام اعظم کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ نیت کس کی کر لی؟ ضرب کی نیت کر لی نا، تو مع کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اور ضرب تکسیر اجزاء کا افادہ کرے گی ان کے نزدیک.
اچھا جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جن کو عرف کے لحاظ کیا جیسے کہ امام ظفر، انہوں نے تو تکسیر اجزاء کا قول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ضرب مؤثر ہوگی مضروب کی ذاتی میں. ان کے نزدیک کتنی طلاقیں ہو جائیں گی اب ضرب کی نیت کی ہے تو؟ ارے 4 طلاقیں ہو جائیں گی، اور طلاق میں 3 سے زیادہ جو طلاق ہوتی نہیں ہے، اس لیے ایک تو لغو ہو جائے گی آخر کی. ان کے نزدیک 3 طلاقیں ہو جائیں گی اس صورت میں. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ونوا ضربہ، ضرب کی نیت کر لی سنتان، تو 2 طلاقیں واقع ہوں گی. ٹھیک ہے، اور امام ظفر کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، دھیان دو، یہ ان کی بات پہ دھیان دو، وہ ضابطہ یاد رکھو.